اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ عمل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نقش کے اوپر، مربع نقش کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر ہے، اس کے طلسم کے اوپر ہے، اس کی زکوٰۃ و ریاضت کے اوپر ہے۔ آپ کو یہ نقش کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بہت ہی مشہور نقش ہے، تقریباً عملیات کی ہر دوسری کتب میں یہ نقش موجود ہے۔ اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے، اس کے اثرات اتنے جلدی مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ واحد ایسا نقش ہے، ایسی ترتیب ہے کہ اس کی رجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عملیات کی الف بے نہ جانتا ہو اور اس کو لکھ لے، استعمال کرے، تب بھی اس کو فائدہ ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نقش کو ریاضت کے ساتھ استعمال کیا جائے، ریاضت کے بعد استعمال کیا جائے، وظائف کے بعد استعمال کیا جائے، تو اس کی تاثیر بہت جلدی ملتی ہے۔ ہر مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دنیا جہاں کا کوئی بھی مقصد ہو۔ حروف صوامت کے شائقین بندشیں لگاتے ہیں، ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے بندش لگ سکے۔ اس نقش کی یہ بھی خاصیت ہے، حروف صوامت کے جتنے اعمال ہیں آپ اس نقش سے سب لے سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زبان بندی کے لیے، بندش کے لیے، کسی چیز کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے، نشہ کی بندش کے لیے، ہر قسم کی بندش کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے، تسخیر کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے زبردست چیز ہے۔ جادو ٹونا فوراً اس سے ختم ہوتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ اس کی ترتیب تھوڑی سی سمجھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے نقش کو لکھنے کا طریقہ۔ جب بھی نقش لکھیں، نقش کو چال کے مطابق لکھیں۔ اس نقش مربع کی چال لا سے شروع کرنا ہے، 16 خانے بنا لینے ہیں، اور آگے پھر الہ، اوپر والا لا کے آگے جو الہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لا کے نیچے جو الہ لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد اللہ اوپر تیسرے خانے میں، اسی طریقے سے نیچے آتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب اس کی رہے گی، ایرو کے ساتھ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نقش لکھ کر نقش کے نیچے آپ نے یہ طلسم لکھنا ہوگا: 8 5 7 9 3 4۔ فولڈ کیا، اس کو استعمال کیا، جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں، جس بھی ترتیب سے، ترکیب سے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، اس کی ریاضت کرنا چاہے اور اس نقش کو مکمل اپنے استعمال میں لانا چاہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن، اسلامی ماہ کے کسی بھی دن سے، عروج ماہ ہو، غروب ماہ ہو، قمر در اقرب ہو، کوئی بھی وقت چل رہا ہو، آپ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ کے 24 نقش لکھنے ہوں گے اور 619 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، اور یہ عمل آپ نے 24 دنوں تک جاری رکھنا ہوگا۔ 24 دن کے بعد جو نقوش آپ نے لکھے ان کو آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈالیں، چلتے پانی میں بہائیں جہاں پر مچھلیاں ہوں، تب آپ اس نقش کے اور کلمہ طیبہ کے عامل کہلائیں گے۔ اس سے آپ دنیا جہان کا ہر کام لے سکیں گے، ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ جب بھی آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود ابراہیم لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ جب بھی نقوش لکھنے ہیں، وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے وقت مقرر ضرور کرنا ہے کہ ایک ہی وقت میں وظیفہ پڑھا جائے اور نقوش لکھے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ
ایک دن صبح کی نماز کے بعد آپ نے عمل کیا، پھر اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد نہیں. جب کوئی عمل کریں گے، چلہ کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو اس میں آپ لازمی طور پر وقت کی اور جگہ کی پابندی کریں گے. اگر آپ لوگ اس کی ریاضت نہیں کرنا چاہتے، خالی اس نقش سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ ریاضت کے بغیر آپ کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اگر اس میں تھوڑی سی آپ مزید بہتری کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقش لکھیں اور اس کے اوپر 619 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دم کر دیں، تو بھی انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے. اس کا طلسم بھی میں نے شیئر کر دیا ہے اور اس کا زکوٰۃ کا طریقہ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے. جو ضرورت مند ہوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کریں، پوچھیں.